بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ قال المصنف رحمہ اللہ باب صلاة الخوف۔ عن صالح بن خوات رضی اللہ عنہ من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاء صلاة الخوف ان طائفة من اصحابه صفت معه وطائفة بجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا بجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم۔ نماز کے بہت سارے باتوں میں سے ایک بات ہے خوف کے وقت، ڈر کے وقت نماز پڑھنے کا بیان۔ اطمینان کی حالت میں رہتے ہیں، گھر میں ہے، امن ہے، بستی میں کوئی نہیں تو کوئی بات ہی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ سفر پر گئے، 10 آدمی 20 آدمی، وہاں کوئی خوفناک صورت ہو گئی، کوئی فساد ہو گیا، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، ایسا کبھی ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جہاد، دوسرے سب کہاں سفر کرتے تھے؟ تجارت کا کرتے تھے، بیپار کا، جہاد کا سفر کرتے تھے۔ اب جہاد میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ دشمن پتہ نہیں کدھر سے چھپ کر حملہ کرے گا، اس بات کا ڈر رہتا ہے۔ دشمن عام طور پر پیچھے سے آتا ہے، پیچھے سے آ کے اچانک حملہ کرتا ہے، خاص کر ایسی صورت میں جب کہ نماز پڑھنے والے سجدے کی حالت میں ہوں، آ کے ایک دم سب کو مار دیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی صورتیں ہوئی کہ صاحب انتظار کر رہے ہیں دشمن کا، کدھر سے آئے گا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب نماز تو پڑھنا ہے۔ اتنی سہولت ہے سفر میں، جہاد میں 2 ٹائم کی نماز ایک ٹائم میں پڑھ سکتے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ 4 نماز ملا کے رات میں پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے وقت اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، انہی اوقات میں نماز پڑھنا۔ تو جیسے مصلحت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نماز پڑھائیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ صاحب دشمن پیچھے سے آنے والا ہے، اب 1000 آدمی ہے سمجھو، 300 400 500 آدمی اللہ کے رسول کی طرف کھڑے ہو جاتے، قبلے کی طرف کھڑے ہوتے اللہ کے رسول کے پیچھے، وہ باقی جو 300 400 آدمی ہیں دشمن کی طرف دیکھتے رہتے، کون آتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں۔ یہ جو ایک صف ہے ان کو اللہ کے رسول 1 رکعت پڑھاتے، 1 رکعت پڑھا کے بیٹھتے، وہ لوگ اور 1 رکعت پڑھ لیتے، سلام پھیر دیتے، پھر وہ چلے جاتے ادھر جہاں پہلے لوگ کھڑے تھے نا، وہ لوگ آ کے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے، اللہ کے رسول ان کو 1 رکعت پڑھاتے، اللہ کے رسول کی 2 رکعت ہو گئی، بیٹھے رہتے ہیں تشہد میں، وہ لوگ 1 رکعت پڑھ کے سب کو ملا کے سلام پھیر دیں، ایسے پڑھے اللہ کے رسول۔ کبھی تو ایسے ہوا کہ 2 رکعت ایک جماعت کو پڑھائے، بھیج دیے، جاؤ بھائی تم دشمنوں کی نگرانی کرو، اور ایک جماعت کو بلائے، آؤ بھائی تم 2 رکعت پڑھو، ان کو 2 رکعت پڑھائے۔ تو اللہ کے رسول 4 رکعت، ظہر 4، سفر میں 2 پڑھنا نا۔ اب یہ چونکہ سفر بھی ہے اور خوف بھی ہے، اس لیے ان کو 2 رکعت پڑھائے، ان کو 2 رکعت پڑھائے۔ اب تو ویسی صورتیں نہیں نہ ہیں، پرانے زمانے میں وہ سب کچھ بھی حالات نہیں تھے جاننے کے، اب تو راڈار کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ ہوائی جہاز کدھر سے آتا ہے، کیا آتا ہے، بہت آسانیاں ہو گئیں، اب ویسی صورتیں بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ اب بھی فساد وساد ہو گیا، تو گھر میں جیسے نماز پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت معاف ہے، لیکن ٹائم سے نماز پڑھنا، کیسا فساد ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کیا بھی ہو، ایسے مسجد کو ویران نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کے بندے کبھی ویران نہیں چھوڑتے، لیکن ہوتے ہیں حالات کبھی ایسے کہ صاحب کرفیو لگ گیا، کوئی نہیں نکلنا گھر سے،
اب اس میں کون کیا کرتا ہے، نماز کو جاتے نہیں چھوڑتے، گولی مار دیا، فلاں کر دیا، تو آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب اس کے آسان صورت یہ ہے کہ گھر والوں کو جمع کر کے جماعت کر لے، گھر ہی میں مرد عورت بچے جو بھی ہیں سب کو ملا کر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، لیکن ٹائم سے پڑھنا چاہیے۔ اس لیے صلاۃ الخوف کے متعلق زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے مرتبہ کہا تھا۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ آتا ہے وہ باب صلاۃ العیدین۔ اسلام میں خوشی کے دو موقع اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہمارے نبی کی زبانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینے کو تو وہاں انصار کے بچے عورتیں مرد سب خوشی مناتے تھے۔ پوچھے کیا خوشی ہے، کون سی عید ہے؟ وہ بتائے کہ صاحب فلاں بعاث کا دن جو لڑائی ہوئی تھی جیتے تھے اس کی خوشی ہے، سال میں 2 مرتبہ ہم خوشی مناتے۔ کہا ختم، اللہ نے تم کو 2 عید دے دی، لہٰذا یہ ایک رمضان کے بعد جو شوال کی پہلی تاریخ ہے وہ عید، اور دوسری ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جس کو یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ 2 عید، تیسری کوئی عید نہیں ہے اسلام میں۔ عید میلاد النبی کرتے ہیں، کوئی فلاں کرتے ہیں، سب خرافات بدعت ہے، کوئی عید نہیں سوائے 2 عید کے۔ تو عید کے احکام بہت ہیں، اس سلسلے میں ہم حدیثیں پڑھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس، رواه ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر یعنی روزے ختم کر کے جو خوشی منائی جاتی ہے وہ اس دن ہے جس دن کے لوگ عید الفطر کریں، قربانی بھی اسی دن ہے جب کہ لوگ قربانی کریں، عید الاضحیٰ بھی اسی دن منائیں جس دن لوگ مناتے ہیں۔ یہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تمل ناڈو میں بھی، اب بنگلور وغیرہ میں بھی 2 عید ہوتی، ایک پہلے ایک دوسرے دن۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بھائی سعودی میں دیکھ لیں بھائی ہم بھی منائیں گے، ایسا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم جس ملک میں ہیں یہاں چاند نظر آیا تو یہاں ہم عید منائیں گے۔ اب وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے کیا ہو گیا، 2 جماعتیں ہو گئی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اتحاد اتفاق سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس کو بھلا کے لوگوں نے اختلاف کیا اور 2 عید کرنا شروع کر دیا۔ اب عید کا چاند ایک آدمی دیکھا، 20 پر 9 روزے پورے ہو گئے، ایک آدمی دیکھا چاند، اب جا کر بولا بھائی میں چاند دیکھا، کوئی مانتے نہیں، آ رہے نہیں تو غلط دیکھا، ہو سکتا نہیں ایسا۔ اب وہ عید منا سکتا کیا؟ اکیلا نہیں منا سکتا، پورے مسلمان جو فیصلہ کرتے ان کے ساتھ رہنا۔ دیکھا اپنے آنکھ سے، میں کیسا بھی روزہ رکھنا، میں تو آنکھ سے دیکھا، رکھ روزہ، اس لیے کہ سارے لوگ جب اتفاق کر لیں ہاں چاند نظر آیا تو ٹھیک، تیرے چاند کو تو مانتے نہیں نا، لہٰذا تو روزہ رکھ رہے، ایسا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اختلاف ہوا اس کو حل کر سکتے تھے کہ سب ٹھیک ہے ہمارے ملک کے چاند پر اتفاق ہو جائے تو ٹھیک ہے، خواہ مخواہ ایک جھگڑا کیا، ہاں آج عید روزہ رکھے، حرام، عید کے دن روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا بھائی حرام، میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں۔ فرق کیا ہے، آج تو ہم عید نہیں نہ مانے، چاند نظر آیا تو عید ہوتی، چاند تو نہیں نظر آیا ہم کو، ہماری عید نہیں نا، کیسے کہتے ہو تم؟ حرام نہیں۔ ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں بھی عید کے دن روزہ رکھے، آدھا دن روزہ رکھے، باہر کو لوگ آ کر بتائے کہ رات چاند نظر آ گیا شوال کا، تو اللہ کے رسول بولے روزہ چھوڑ دو بھائی، کل عید کرو۔ تو یہ جو ہے نا شریعت کا حکم یہ کہ سب لوگ عید منانے پر اتفاق کریں تو عید، سب لوگ عید الاضحیٰ منانے پر اتفاق کریں تو عید۔ یہ کب 29ویں چاند کو ایسا ہوتا، 20 پر 9 رمضان ہوتے نا تب ایسا ہوتا، 30 کے بعد سب مانتے نا، سب کے 30 ہو جائے تو کون اختلاف کرتے، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔
یہ جو 20 پر 9 دن ہوتے رمضان کے، وہاں اختلاف ہوتا. کوئی کہتا نہیں چاند نظر آ گیا، کوئی کہتا نہیں نظر آیا، کوئی کہتا نظر آیا. یہ اختلاف ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صاحب عید اسی دن ہوگی جب مسلمان متفق ہوں. اب مسلمان متفق ہونے کی مصیبتیں یہ ہیں، جماعت کو دیکھتے، ہماری جماعت والے دیکھیں کیا، وہ ان کی جماعت والے دیکھیں. یہ سب بڑی مصیبتیں ہیں. یہ ساری مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مسلمانوں کا ایک امام نہیں، ایک امیر نہیں، ایک بڑا آدمی نہیں. اب جہاں بھی مسلمانوں کا کوئی بھی حاکم ہے، ظالم ہو اچھا ہو، اعلان ہو گیا حکومت کی طرف سے کل عید، سب لوگ عید کرنا. کوئی نہیں بول سکتا ہے نہیں کل نہیں کریں گے پرسوں کریں گے، کوئی نہیں. سعودی عرب میں کبھی اختلاف ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں. اعلان ہو گیا کل عید، عید منانا ہی ہے. دوسرے ملک جیتے ہیں، وہ کمیونسٹ ملک ہے جیسے سیریا، ملک شام، وہاں بھی حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا چاند سب منگا. یہ حاکم، وہ مسلمان ظالم ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، ویسی اب تک بھی ہوا. مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں، کوئی حاکم نہیں، اس کی وجہ سے سارے اختلافات ہوتے. بہت بڑی مصیبت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جی، اگر کوئی آدمی مرتا ہے، اس کا کوئی امام نہیں، اس کا کوئی امیر نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ہمارا ایک امیر ہونا چاہیے، اس کے بعد فائنل بات، اس کا حکم فائنل حکم ہونا چاہیے. اب ایسا امیر ہم انڈیا میں کہاں سے تلاش کریں؟ جہاد کرو، جہاد کرو، لڑو، لڑنا. اب ایسا امیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری بعض باتوں میں امیر بنا سکتے. جماعت کا امیر، اگرچہ امیر المؤمنین نہیں ہے، پھر بھی ایک جماعت کے ایک امیر ہو سکتے ہیں. ان کے اعلان پر ہی سب کچھ کرنا چاہیے. بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اگر کوئی آدمی چاند دیکھا، اس کے چاند دیکھنے کو نہیں مانے، تو وہ آدمی بھی عید نہیں منائے گا، وہ آدمی بھی روزہ رکھے گا. جب سب لوگ عید منائیں گے تو وہ بھی عید منائے گا. حضرت عائشہ کی حدیث ترمذی میں ہے، صحیح حدیث ہے. عن عمر عن ابي عمير بن انس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صاحب رمضان کے 29 دن 20 پر 9 روزے پورے ہو گئے. اب چاند نہیں نظر آیا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ صاحب چاند نہیں نظر آئے تو 30 پورے کرو. اس کے قاعدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی 30واں روزہ رکھے رمضان. ظہر کے وقت باہر سے کچھ مسافر آئے، ہو سکتا ہے 20 30 40 کلومیٹر سے آئے ہوں گے. آ کر دیکھے تو رمضان روزہ رکھے مدینے میں. اللہ کے رسول رات ہم لوگ چاند دیکھے نا، سفر میں کھلی جگہ نا، چاند نظر آتا ہے، بستی میں نہیں آتا ہے کبھی کبھی. تو اللہ کے رسول نے ان سے گواہی لی، معلوم ہوا کہ مسلمان ہیں، تو حکم دیے بھی روزہ چھوڑ دو. اب کسی بھی وقت معلوم ہو جائے روزہ چھوڑ دینا. سمجھو کہ شام کے 5 بجے معلوم ہوا 5:30 کو مغرب کی اذان ہے، معلوم ہوا پھر آدھا گھنٹہ ہی رکھ لیں گے. پھر نہیں، روزہ چھوڑنا. روزہ چھوڑ دی. عید کرنے کا ٹائم نہیں تھا. عید کا ٹائم ہے زوال تک. اب زوال کے وقت اگر بولے ابھی اعلان کر کے لوگوں کو جمع کر کے عید پڑھانے کا موقع نہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل پڑھیں گے جی عید کی نماز، روزہ سب چھوڑو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عید کی نماز یا تو فرض ہے یا واجب ہے. کچھ لوگوں نے سنت مؤکدہ کہا، کچھ لوگوں نے فرض کہا، کچھ لوگوں نے واجب کہا، مختلف باتیں. لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور پڑھنا ہے، وہ یا تو فرض ہے یا واجب ہے. ہمارے علماء حدیث میں بعض لوگوں نے اس کو فرض کہا ہے، عید کی نماز پڑھنا. اب فرض بولے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب عیدگاہ کو نہیں آتے تو گھر میں پڑھنا، گھر میں پڑھنا چاہیے. وہی 2 رکعت پڑھیں گے جیسا کہ عید میں پڑھتے ہیں. جماعت چھوٹ گئی، دوسری جماعت کر کے عید کی نماز پڑھنی چاہیے.
تو عید کی نماز تو پڑھنا ضروری ہے، یہ اس کا خیال کیجیے۔ انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات، اخرجہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عید کو جب جاتے کھجور کھا کر جاتے، اور رمضان کی عید بھی جلدی پڑی جاتی تھی، پھر بھی آپ ضرور کھجور کھا کے جاتے۔ کھجور 1 3 5 7 ایسے کھاتے، 2 4 6 ایسا نہیں کھاتے، 1 3 5 7 ایسا کھاؤ، یہ بھی ایک سنت۔ اب کیا کھجور ہی کھانا ہے کیا؟ کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جا سکتے کیا؟ چائے وغیرہ بھی پی کر جا سکتے کیا؟ پوری سنت کھجور کھانے میں ہے۔ کھجور کھائے تو پوری سنت، مٹھائی کھا کر گئے، چائے پی کر گئے، کافی پی کر گئے تو سنت کچھ بھی، اللہ کے رسول بغیر کھائے پیے نہیں جاتے تھے، آپ کھا لیے پی لے تھوڑا ہوا، لیکن آدھی سنت بھی آدھی باقی ہے۔ کھجور ہی کھائیں گے الحمدللہ، کھجور نہیں ملی تو الحمدللہ پورا ثواب ملے گا۔ یہ بھی ایک ثواب ہے، کھا کر جانا، عیدگاہ کو کچھ نہ کچھ کھا کر جانا۔ کھجور کھائیں تو بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اکثر مسجدوں میں اس کا انتظام رہتا، عید کے دن کھجور تقسیم کرتے، کھا کر جاؤ، سنت ہے الحمدللہ۔ یہ سب بڑی اچھی باتیں ہیں جو لوگ انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ کھجور کھا کر رمضان کی عید کو جاتے تھے، اور کھجور 1 3 5 ایسے تھا۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، سب کے لیے یہ حکم ہے، کھا کر جانا چاہیے عیدگاہ، اس کا حکم ہوا۔ وعن ابی ہریرہ عن ابی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ دوسری حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جاتے تو کھا کر جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کو، قربانی کے عید کو آ کر کھاتے تھے۔ جانے سے پہلے، رمضان کے عید میں جانے سے پہلے کھاتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کھاتے تھے۔ اب آنے کے بعد کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قربانی کرتے اسی کا ٹکڑا کھا لیتے۔ اس زمانے میں سب بہت آسانی نا قربانی کرنا، ہر آدمی چمڑا چھیلنا جانتا تھا۔ جیسے آج ہم لوگ قصائی کے پیچھے پھرتے نہ ہو، کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی، ویسے نہیں ہے۔ اب بھی یو پی میں، بہار میں سب ایسا، سب گھر والے جانتے، بکرا ذبح کے لٹکائے، کھال نکالے، کلیجی نکال کر سب لوگ یوں سمجھو کہ گھر آ کر 15 منٹ سے آدھے گھنٹے میں تیار کلیجی بن کے کھا لیے۔ تو اس لیے قربانی کا گوشت کھائیں تو بہت اچھا ہے، اگر اس کا موقع نہیں تو بھی آنے کے بعد کھاؤ، بہت اچھا ہے۔ یہ بھی آدھی سنت ہوئی، پوری سنت اپنی قربانی کا گوشت یا کسی کی بھی قربانی کا گوشت کھا لو، بہت آسان ہے، بہت اچھا ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے، بہت اچھا ہے قربانی کا گوشت کھانا، نماز پڑھ کے آ کے کھانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اس کے خلاف نبی کریم نے کبھی نہیں کیا، اس کے لیے اس کا بھی خیال کیا جائے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین یشهدن الخیر ودعوة المسلمین ویعتزل الحیض المصلی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم کو حکم دیا گیا کہ عید کے دن جوان لڑکیوں کو اور حیض والی عورتوں کو عیدگاہ کو بلا کر لائیں، گھر سے نکالنا ہو، جوان لڑکیاں آنا عیدگاہ۔ کوئی فتنہ فساد ہے وہ دوسری بات ہے، ورنہ تو عورتوں کو آنا ضروری ہے۔ دوسری نمازوں میں، یہاں تک کہ جمعے کی نماز میں بھی آنا بہتر نہیں ہے، گھر میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن یہ نماز جو عید کی اس میں اللہ کے رسول حکم دیے ہیں بلا کر لے آؤ جوان لڑکیوں کو اور بوڑھی عورتوں کو اور حیض والی عورتوں کو۔ لیکن حیض والی عورتیں
عیدگاہ سے الگ بیٹھیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، تو پھر کیا کرنے آئیں گی؟ کہا کہ صاحب عیدگاہ میں جب آئیں گی تو خیر و بھلائی، بھلائی ہی بھلائی ہے، خوشی ہے، بھلائی ہے، مسلمانوں کی جو دعا ہے اس میں بھی شریک ہم دعا کریں گے، اللہ سارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو اللہ تو معاف فرما دے، مسلمان دعا کریں گے تو دعا بھی ان کو ملے گی، وہ بھی دعا کرتے ہوئے بیٹھیں گی، ایسے ہے۔ اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب امام کو عورتوں کے واسطے دعا کرنا چاہیے، یا لفظ کیا ہے مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی، مسلمانوں کی دعا میں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول جو کچھ عید کا خطبہ دیے اس میں دعا کیے، الگ سے ایسا نہیں ہے، خطبہ دیتے دیتے دعا کر دیتے ہیں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، ان کی جو ہے دنیا کی بہتری کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے، الگ سے خطبہ ختم کر کے دعا کرنا ایسا کسی حدیث میں ملا نہیں ہم کو۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ صاحب بہت دیر دیر تک خالی دعا ہی کرتے رہتے ہیں، سلف سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے دعا کی۔ کیا دلیل پکڑتے ہیں؟ ارے اس میں ہے نا بھئی مسلمانوں کی دعا، اس لیے امام کو دعا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، خطبے کے دوران دعا کر لیتے ہیں، جیسے جمعے کے خطبے میں دعا کرتے ہیں ویسے عید کے دن بھی دعا کر لے، ہو گیا۔ الگ سے دعا کرنا کہیں نہیں، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب امام کو بھی چاہیے کہ صاحب ہاتھ اٹھا کر سب کے واسطے دعا کرے، ایسا نہیں ہے حدیث میں، اس لیے اس کا بھی خیال کریں۔ بہرحال عورتیں بھی آئیں گی۔ اب حدیث میں ایک لفظ آئے اعتزلنا المصلی، عورتیں مصلی سے دور بیٹھیں گی، عیدگاہ سے دور بیٹھیں گی۔ اس میں علماء میں سے دو خیال کے لوگ ہیں، کچھ علماء نے کہا عیدگاہ میں پیچھے بیٹھیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی۔ بیٹھیں گی کہاں؟ عیدگاہ میں، نماز نہیں پڑھیں گی۔ شیخ صالح عثیمین جو بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے، شیخ بن باز کی طرح وہ بھی بہت بڑے عالم، وہ کہتے نہیں جی عیدگاہ کے اندر نہیں آنا، مسجد میں بھی نہیں آنا، عیدگاہ میں بھی نہیں آنا، عیدگاہ کے باہر بیٹھنا۔ حدیث میں لفظ دیکھو یعتزلن المصلی، عیدگاہ سے باہر بیٹھو بول کر، یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سب نماز نہیں پڑھیں گی عیدگاہ میں بیٹھو۔ کہاں ہے؟ وہ ایسے کہتے کہ عیدگاہ میں بھی نہیں بیٹھنا، حج والی عورتیں سال میں 2 بار نماز پڑھتے، کہتا وہ بھی ایک طرح کی مسجد ہے، حج کے والے عورتیں اس میں نہیں بیٹھنا۔ تو اہل حدیث علماء میں خود کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ عورتوں کے واسطے عیدگاہ سے ہٹا کر ایک جگہ رکھ دینا کہ وہاں بیٹھو، ویسا ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے ہمیشہ یہاں ہوتے آیا ہے نا، عیدگاہی میں آ کر عورتیں بیٹھتی ہیں الگ سے، ویسے ہی رہے گا۔ لیکن ان کا خیال ہرگز اجازت نہیں دیتے ہو کہ صاحب کہا نہیں۔ ہم نے وہاں بھی جو دیکھا، دوسری جگہوں میں بھی عیدگاہی میں بیٹھتے ہیں سب عورتیں۔ ہم جتنی جگہ نماز پڑھے یہاں سے باہر، یعنی ہندوستان سے باہر، سب جگہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں عید کی، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، دبئی میں ہو، شارجہ میں، ہر جگہ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ ایک تو جگہ نہیں ہے شہر کے اندر نماز پڑھنے کی، بہت دور جانا ہوتا نہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور مکے کی مسجد میں ہمیشہ پڑھے ہیں، جتنے خلفائے راشدین تھے ان کے زمانے میں بھی مکے میں مسجد ہی میں پڑھے عید کی نماز۔ مدینے میں البتہ حضرت ابوبکر کے زمانے، حضرت عمر کے زمانے ایک ایک جگہ الگ الگ پڑھے ہیں، ان کے زمانے میں سب پڑھے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھے۔ اب وہاں بھی نہیں، اب وہاں بھی مسجد ہی میں پڑھتے ہیں۔ پورے عرب ممالک میں ہم نے دیکھا، ریاض میں ہو کہیں بھی ہو، سب بڑی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا کہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں نماز پڑھنا عید کی افضل ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول ہمیشہ کھلی جگہ نماز پڑھیں، لوگوں کو لے کر میدان کی طرف جاتے، یہی صحیح بات ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں پڑھنا جائز ہے، اگر جگہ نہ ہو، سہولت نہ ہو، بارش ہو جائے تو مسجد میں پڑھنا جائز ہے۔
افضل یہ ہے کہ صاحب عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے، یہی بہتر ہے، یہی صحیح بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو عورتوں کو بھی لانے کا حکم دیے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا کہ صاحب ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، بعض عورتوں کے پاس چادر نہیں رہتی نا، کیسے آئیں گی وہ؟ کہا اس کی جو سہیلی ہے نا، اپنی چادر میں لپیٹ کر، ایک چادر میں 2 لپیٹ کر آؤ، وہ تھوڑی چادر اس کے اندر کر لو، ایسے بولے۔ یہ نہیں کہا اچھا چادر نہیں، کہا جان دے گھر میں رہنا جاؤ، ایسے نہیں بولے۔ کہا نہیں، اس کی جو بہن رہے گی، اس کی سہیلی، اس کو چاہیے کہ آدھی چادر وہ لپیٹ لے اور آدھی چادر اپنی بہن کو لپٹا کر لے آئے۔ تو مسجد میں آنے کا حکم ہے، عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا اللہ کے پیارے رسول۔ تو لہٰذا اس سنت پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ عمل کریں گے، دوسروں کی طرح نہیں کہ عیدگاہ کو آنے کی اجازت ہی نہیں۔ اب اس کے خیر و برکت یہ بھی ہے کہ صاحب عورت مردوں سے زیادہ عورتیں آتی عیدگاہ میں، کہیں بھی اجازت نہیں نا ان کو، کیا کریں گے بیچاری؟ جمعے میں بھی ماشاءاللہ عورتیں آتی ہیں، عیدگاہ میں تو بہت، اگر 2000 مرد ہے تو 3000 عورتیں آتی ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے، خطبہ سنتی ہیں، واز سنتی ہیں، خوشی ہوتی ہے، خوشی کا دن ہے نا، خوش ہونا چاہیے نا، یہ ساری باتیں اس کے اندر معلوم بھی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبۃ، عید کے دن نماز پہلے خطبہ بعد، جمعے کے دن خطبہ پہلے نماز بعد، یہ سب جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی ہمیشہ ایسے ہی تھا کہ پہلے عید کی نماز ہو جاتی، اس کے بعد خطبہ ہوتا۔ خطبہ سننا ضروری نہیں، عید کا خطبہ سننا ضروری نہیں، عید کی نماز پڑھ کے جا سکتے، جمعے کا خطبہ ضروری ہے نا، وہ تو سنتے ہیں، عید کا خطبہ ویسے نہیں۔ اب کیا کرتے لوگ، پسند نہیں خلیفہ، اب وہ امام صاحب خالی ان کی تعریف کریں گے، نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگ جاتے خالی عیدگاہ۔ انہوں نے سوچا کہ صاحب یہ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے، پہلے خطبہ دیں گے، نماز کو سے بیٹھیں گے نا مجبور ہو کے، ایسا انہوں نے شروع کر دیا۔ مسلم میں آتی حضرت ابو سعید خدری کی روایت کہ میں جو ہے عبد الملک ابن مروان، جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، بعد میں وہ خلیفہ بھی ہو گئے، ان کے ساتھ میں عید کو گیا۔ تو کیا کیے، عیدگاہ پہنچ کر ممبر پر چڑھنے لگے، حالانکہ ممبر اس زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ممبر عیدگاہ کو نہیں لے جاتے تھے، لیکن ممبر کا ذکر آتا ہے بعض حدیثوں میں۔ انہوں بولے ارے پہلے نماز پڑھاؤ جی، نہیں جی زمانہ بدل گیا۔ وہ بولے ارے یہ کیسے ہو گیا جی، اللہ کے رسول ہمیشہ پہلے نماز پڑھائے بعد میں خطبہ دی، لیکن وہ آدمی خطبہ دیا پھر نماز پڑھائے، اس کے بعد بدل گئے حالات، لوگ جو ہے مصلحت دیکھ کر پہلے خطبہ بعد میں نماز کا واسطے لوگ رکیں گے نا، ایسا سوچنا غلط ہے۔ لوگ نماز کو لیٹ سے آنا شروع کریں گے، ارے خطبہ ختم ہو جائے گا جا کر نماز پڑھ لیں۔ جمعے میں کرتے نہیں، کہ بہت سارے لوگ ٹائم دیکھتے رہتے ہو، 1:10 کو ختم ہوتا بھی خطبہ، 1 بجے جائیں گے، ویسے عید کے بھی کریں گے لوگ، تو جس سے بھاگنے کی کوشش کرے اسی میں جا کر گریں گے۔ تو سنت یہی ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھی جائے، اس کے بعد خطبہ دیا جائے، جمعے کے خلاف۔ 2 خطبے دینا، یہ خطبہ دینا، جن حدیثوں میں آیا کہ اللہ کے رسول جمعے کی طرح 2 خطبہ دیے، ضعیف حدیث ہے۔ ایک ہی خطبہ بس، 2 خطبہ نہیں، جس طرح عرفات کے میدان میں ہوتا ہے ایک خطبہ، جمعہ ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ ایک ہی خطبہ، عید کے دن بھی ایک ہی خطبہ، بیٹھ کر پھر خطبہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے علماء کے درمیان، 2 خطبے کے قائل بھی ہیں، یہ خطبے کے بھی اہل حدیثوں میں خود ایک ہی خطبہ صحیح بات ہے، یہ خطبہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی ایسا تھا کہ پہلے عید کی نماز بعد میں خطبہ، ایسا ہوتا تھا۔ بعض حدیثوں سے معلومات ہے کہ حضرت عثمان ایسے کیے، پہلے خطبہ دیے بعد میں نماز پڑھائے،
بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث میں صرف ابو بکر عمر کا نام آیا، وہ دوسرا نام نہیں حضرت عثمان کا۔ صحیح بات یہ ہے کہ صاحب حضرت عثمان نہیں کیے، وہ شروع ہوا عبد الملک ابن مروان جو آدمی تھا اس کے زمانے سے شروع ہوا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین ولم یصلی قبلہما ولا بعدہما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھے، اس سے پہلے بھی پڑھے نہیں، بعد میں بھی پڑھے نہیں۔ جیسے ہم ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عصر میں بعد کی سنت نہیں ہے، لیکن سب میں جو ہے پہلے کی سنت ہے، سمجھو مغرب سے پہلے نفل ہے، پھر عشاء سے پہلے نفل ہے، اسی طرح عصر سے پہلے نفل ہے، ظہر سے پہلے سنت ہے، فجر سے پہلے سنت ہے، مغرب کے بعد سنت ہے، عشاء کے بعد سنت ہے نا۔ ایسے عید کی نماز میں پہلے بھی بعد میں نفل بھی نہیں، سنت بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول گھر آ کر نماز پڑھیں 2 رکعت، کوئی چاشت کی نماز رہی ہوگی، عیدگاہ میں نہیں پڑھنا نماز۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، اگر مسجد میں پڑھے تو عیدگاہ میں نہیں پڑھنا؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ مسجد کو کوئی شخص آئے تو 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا، تو عید مسجد میں رکھتے ہیں تو کیا کرنا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سب 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا، وہ مسجد ہے، وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ المسجد کا حکم ہے، لہٰذا مسجد کا ہے تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے۔ یہ اتفاقی مسئلہ نہیں، اس میں بھی اختلاف، کہتے نہیں اس دن مسجد کا حکم عیدگاہ کا ہو جاتا، اس لیے آئے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کے قائل ہیں، ہم تو 2 رکعت پڑھنے کے قائل ہیں، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا چاہیے مسجد میں عید اگر کرے تو۔ عنہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامہ، جمعے کی نماز کے، عید کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں، جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت، سال بھر میں سب سے بڑی جماعت عید کی ہوتی، لیکن اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں، دونوں چیز نہیں، اور وہی صحیح بات ہے، اذان کی بھی ضرورت نہیں، اقامت کی بھی ضرورت نہیں عید کی نماز کے واسطے۔ ونبی سعید رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا فاذا رجع الى منزله صلی رکعتین۔ اللہ کے رسول عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نفل سنت کچھ بھی، صرف عید کی نماز پڑھتے تھے، گھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ٹھیک۔ اب وہ 2 رکعت چاشت کی نماز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ عید کا وقت ہوگا، وقت عید پڑھنے کے بعد جو وقت ہے سمجھو کہ 11:30 پونے 12 تک چاشت کی نماز کا وقت ہے، اور اللہ کے رسول اکثر چاشت کی نماز پڑھتے تھے، تو یہ عید سنت نہیں ہے عید کی، یہ نماز عید کی سنت ہے، چاشت کی نماز پڑھیں، گھر آ کر پڑھ سکتے، پڑھنا ضروری نہیں، اس کو سمجھ لیجئے، پڑھنا ضروری نہیں، گھر آ کر کوئی بھی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ وعنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی واول شیء یبدأ به الصلاة ثم ينصرف فیقوم مقابل الناس والناس علی صفوفهم فیعظ ویأمرهم۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ معلوم ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عید کا آتے ہی فوراً نماز پڑھاتے، پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اور لوگ سب اللہ کی طرف، رسول کی طرف متوجہ ہو جاتے، سب کو معلوم ہے۔ اب اس حدیث میں ممبر کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت عمر ابو بکر کے زمانے میں ممبر عیدگاہ کو لے گئے، کیا صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے، لیکن بعد کے زمانے میں ممبر ہو گیا، لوگ لے جاتے تھے، ممبر بنایا جاتا تھا، ممبر جیسے عبد الملک ابن مروان وغیرہ کے زمانے میں ممبر بھی بنا دیا جاتا تھا، حالانکہ صحیح حدیث سے ممبر کا ذکر نہیں ہے کہ عید کے دن مسجد میں عیدگاہ میں ممبر ہونا چاہیے، نہیں ہے کسی بھی ذکر، تو اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، پہلے نماز بعد میں خطبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ عنہ قال
قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و 5 فی الاخری والقراءۃ بعدہما کلتیہما۔ عید میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں اس کو زائد تکبیر بولتے ہیں۔ اللہ اکبر شروع کرتے ہیں نا وہ تکبیر تحریمہ، وہ ضروری، اس کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 بار بولتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھ کر 5 بار اللہ اکبر بولتے ہیں، پورے 12 تکبیریں ہوئی۔ اس حدیث کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، اور دونوں قرات سے پہلے۔ دوسری ایک حدیث میں آیا کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھائے پہلی رکعت میں 3 تکبیر قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع کو جانے سے پہلے 3 تکبیر، 12 6 بالکل آدھا آدھا۔ حنفی طریقہ یہی ہے، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 3 بار اللہ اکبر بول کر نماز پڑھاتے ہیں، دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد قرات ختم ہونے کے بعد رکوع سے جانے پہلے 3 تکبیر بولتے ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بھی حدیث صحیح ہے، 3 تکبیر والی حدیث بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی کرتے ہیں آپ کو جا کر وہاں 7 تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں۔ فرض کیجئے آپ کے محلے میں حنفی عیدگاہ ہے، آپ گئے وہاں نماز پڑھنے، آپ 3 تکبیر کہیے، کوئی بات نہیں، وہ بھی حدیث میں ہے۔ وہاں جا کر 3 بولے تو میں 7 بولوں گا، کیا بھی ضروری نہیں، آپ 3 بولیے، کوئی بات، وہ بھی حدیث میں ہے نا۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتیں رہتی ہیں، اتحاد اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، لہٰذا ان کے ساتھ نماز پڑھے تو 3 تکبیر جائز ہے۔ وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفطر والاضحیٰ بقاف واقتربت۔ کیا پڑھتے تھے نماز میں؟ کہا کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ایسا پڑھتے تھے۔ لیکن زیادہ کیا پڑھتے تھے؟ زیادہ سبح اسم ربک الاعلیٰ هل اتاک حدیث الغاشیہ، زیادہ یہ پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث میں اسی کا ذکر ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق۔ اللہ کے رسول کا ایک اور معمول تھا عید کے دن، وہ کیا؟ عیدگاہ کو ایک راستے سے جاتے، دوسرے راستے سے آتے۔ کیا مصلحت تھی اللہ کو معلوم، یہ طریقہ، یہ راستہ بھی قیامت میں گواہی دے گا، وہ راستہ بھی قیامت میں گواہی دے گا، یہ گلی والے بھی خوش ہو جائیں گے، وہ گلی والے بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے یہاں سے لوگ تکبیر بولتے ہوئے گزرے، اللہ کو معلوم۔ لیکن راستہ بدل کر آتے جاتے تھے، آج بھی وہی سنت ہے، پورا راستہ نہیں، جتنا ہو سکے اتنا بدل کر آنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سنت ہے، ثواب ملے گا۔ کوئی بھی سنت، چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہو، اگر اس کے کرنے میں لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہے، ضرور چھوٹی سی چھوٹی سنت پر بھی عمل کرنا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ مدینے کو آئے تو اللہ کے رسول دیکھے انصار کے لوگ کھیلتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کہا کہ ہم آج کے دن خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی خوشی نہیں، 2 ہی خوشی اسلام میں، رمضان کی عید اور عید الاضحیٰ، قربانی کی عید کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من السنت ان یخرج الی العید ماشیا، عیدگاہ کو چل کر جانا چاہیے، پیدل جانا، یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا۔ دور ہے عیدگاہ، آدمی کمزور ہے، ہاں وہ تو سوار ہو کر آئے گا، سواری سے آئے گا،
لیکن قریب قرب و جوار کے لوگ جو چل کر آ سکتے ہیں آسانی سے، ان کو چل کر ہی جانا چاہیے، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، دونوں کے لیے چل کر جانے ہی کی بات حدیث کے اندر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہم اصابہم وطن فی یوم عید فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ عید کے دن بارش ہو گئی، عید گاہ نہیں جا سکے، مسجد میں نماز پڑھے عید کی نماز، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ مسجد میں عید کی نماز پڑھے بول کر جو حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن بات تو وہی سی ہے، بارش میں جا کر کہاں کھلی جگہ نماز پڑھیں گے، عید نماز مسجد ہی میں پڑھیں گے۔ حدیث نہ بھی ہو تو عمل تو ویسی ہے، لیکن عید کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بارش ہے بھائی عید آج نہیں کل کر لیں گے، نہیں، عید تو آپ کو کرنا ہی ہے، تو وہاں عید گاہ میں گنجائش نہیں، مسجد میں پڑھو۔ عید کی یہ باتیں انہوں نے ذکر کی، یہاں جتنی باتیں تھیں وہ اتنی ہیں، اس کے علاوہ دوسری باتیں انہوں نے ذکر نہیں کی، کوئی بھی صحیح حدیث سے جتنی باتیں تھیں ان کو انہیں ذکر کر دیا۔ اب عید کے دن اور کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ عید گاہ کو آتے وقت جاتے وقت ہم لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں عید گاہ کو جاتے وقت، ہاں یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول بہترین ڈریس بکتا ہے بازار میں آپ کا خرید کر لاؤں کیا، عید کے دن جمعے کے دن بڑے لوگ آئے تو ملنے کے واسطے پہن لیے تو اچھا رہے گا نا، ریشم کا حرام جی ہو بولے۔ لیکن حضرت عمر کیا بولے، جمعے میں عید میں لوگوں سے ملنے کے واسطے اچھا ڈریس، اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کو ہو یا عید کو اچھا ڈریس پہن کے آنا چاہیے، نیا ضروری نہیں، نیا کوئی ضروری نہیں، اچھا ڈریس ہمارے پاس جو ہو وہ پہن کر آنا چاہیے۔ عورتیں خوشبو لگا کر نہیں آئیں گی، عطر سینٹ پھول نہیں، مرد ہاں عطر سب لگا کر آئیں گے، اور نمازوں میں مسواک ہے تو عید کے دن بھی مسواک وضو کر کے کریں گے۔ عورتیں آئیں گی تو پورے پردے میں آئیں گی، بناؤ سنگار کر کے نہیں آئیں گی، سادہ آئیں گی۔ گھر میں ہے صاحب بناؤ سنگار سب کرو، اپنے شوہر کے سامنے، ماں باپ ہیں ان کے سامنے، بھائی ہیں ان کے سامنے، گھر میں کرو۔ عید گاہ کو آتے ہو سادے طریقے سے آنا چاہیے، سادے طریقے سے جانا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ لباس پورا پہن کر آنا چاہیے، آپ سر پر اوڑھنی ڈالتے ہیں تو بال وغیرہ نہیں نظر آنا، بال بھی چھپانا، چھوٹے پر پھول وغیرہ نہیں رکھنا عید گاہ کو آتے وقت، ایک بات یہ۔ اور کیا غلط کام کرتے ہیں عید کے دن، یہ کہ سب مرد لوگ بھی مہندی لگا لیتے پاؤں میں، انگلی میں، یہ بھی ایک مصیبت ہے، انگلی میں لگا دیتے مہندی، ایک مصیبت۔ اس سے بڑی مصیبت کیا، کون لگائے جی، بھابھی لگا، ارے بھابھی تیرے واسطے حرام ہے بات کرنا، وہ کیسا تو اس کو مہندی لگائی بھائی، چھوٹے بچے کی بات نہیں بڑوں کی بات کر رہا ہوں میں، نوجوان بچے، بھابھی لگائی فلاں کی، نعوذ باللہ، یہ ایک مصیبت ہے۔ عورتیں آتی ہیں عید گاہ کو، مصیبتیں ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ، ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ عید کے دن گلے ملنے کا بھی ایک رواج ہے، یہ رواج ہے، حدیث سے اس کا کیا بھی ثبوت نہیں۔ دوست احباب مل لے، دو چار آدمی ہو گیا، آؤ بھائی عید ہے ملیں گے گلے ملو، بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ نے سنت سمجھ لیا کیا گلے ملنے کو؟ حضرت انس سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گلے ملتے تھے کیا؟ ہاں، سفر سے آئے تو گلے ملتے تھے، دوسرے ٹائم میں گلے نہیں ملتے، شادی ہوتی ہے گلے ملتے، امتحان میں پاس ہوگی گلے ملتے، عید میں گلے ملتے، دوست احباب مل لیتے بھائی۔ اب انہوں 80 سال کے بڈھے ہیں، انہیں 20 سال کا نوجوان، ہاں آؤ گلے ملے، کیا طریقہ ہے جی؟ گلے ملنا بھی ٹھیک نہیں۔ ہمارے دادا بڑے سخت تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے گلے ملنے کے، آتے کو ڈھکل دیتے تھے، یہ کیا گلے ملنے کا دن ہے کیا؟ یہ نہیں ملتے تھے ہمارے دادا، بہت سخت۔ حنفیوں کے بہت مشہور عالم اشرف علی تھانوی صاحب، وہ بھی لکھیں عید کے دن گلے ملنا بدعت ہے، دیکھو حنفی بھی لکھیں۔ تو یہ ایک ہے۔
لہٰذا دوست احباب خوشی میں مل لیتے ہیں، ہم اس کو بدعت بھی نہیں بولتے، حرام بھی نہیں بولتے، خوشی میں مل لیں۔ عید کا ایک کام سمجھتے ہیں نا، وہ انتہائی غلط ہے، وہی بدعت ہے۔ عید کا کام نہیں ہے، پاس ہو گئے امتحان میں گلے مل لے، اور بھی کچھ ہوا گلے ملے۔ آج کل تو کوئی مر گئے تو بھی گلے ملتے ہیں لوگ، لیکن رونے کے گلے ملتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو گلے ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں بھائی، وہ کیا بھی سنت سمجھے نہیں ہو، خوشی میں لپیٹ لی ہوتا ہے۔ عید کے دن چونکہ لوگ اس کو عید کی سنت سمجھے اس لیے بولنا پڑتا ہے، گلے ملنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح گھر واپس ہو کر قدم بوسی کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ ایک طرح کا شرک ہے کہ لوگ گھر واپس ہو کر ماں کے قدم پڑھتے ہیں، باپ کے قدم پڑھتے ہیں، ساس سسرے کے قدم پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جاتے وقت عیدگاہ کو تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں جماعت میں، آتے وقت ویسا کیا بھی ضروری نہیں، الگ الگ جیسے صورت ہے ویسے آپ جا سکتے ہیں گھر کو۔ تو عید کی بدعتیں بھی ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح عید میں دیکھتے ہیں سب جب تک جماعت شروع نہیں ہوتی جو لوگ عیدگاہ کو پہنچے تکبیر پڑھتے ہوئے بیٹھنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسا کچھ بھی پڑھتے رہیں گے۔ ایک بات کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں بلکہ سب جگہ، ایک آدمی مائک رکھ کے پڑھتے، اس کے بعد سب لوگ پڑھتے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہے، عرب کنٹری وغیرہ میں کہیں نہیں ہے، یہ صرف انڈیا پاکستان میں جاری ہے۔ بعض بدعت ایسی رہتی ہے، ایک آدمی پڑھے گا، تھک گیا دوسرا آدمی آئے گا مائک لے گا، وہ تھک گیا تیسرا آدمی آ گیا، کیا جی یہ سب بدعت ہے نا؟ ہاں تم پڑھتے رہو بھائی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیا مصیبت ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ان کو تکبیر یاد بھی نہیں، الٹی سیدھی پڑھتے، وہ میں ہمارے عیدگاہ میں دیکھا کہ صاحب وہ پڑھے، ہاں ترس سے پڑھے، ہاں اچھا ترس سے پڑھتے بھائی، ترس سے پڑھتے غلط پڑھتے نا جی، یہ بھی ایک بدعت۔ ویسا یہ جو رمضان کے عید الاضحیٰ کے دنوں میں نماز کے بعد تکبیر بولتے نا، انہوں نے پڑھ لینا، امام صاحب بولے بعد پھر انہوں پڑھنا، امام صاحب ریسٹ، پھر امام صاحب پڑھے تو پھر، یہ بھی ایک بدعت، یہ بھی کہیں نہیں ہے، مکہ میں نہیں، مدینے میں نہیں، مکہ مدینے میں تو کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے، یہ بولنے آتے ہیں کہ بدعت بولے تو بعض علاقے میں رہتی ہے بعض جگہ نہیں رہتی، سنت بولے تو پوری دنیا میں رہتی، فرق ایسے ہی۔ تو یہ جو بدعت ہے نماز کے بعد بولنے کی، 3 دن وہ 9 کی صبح شروع کرے تو 13 کی شام کو عصر کو بند کرتے رہے 5 دن، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اپنی اپنی تکبیر پڑھو، یہاں تک بھی لکھا ہے کتاب، ایک بار پڑھے تو بھی بس ہے، 3 بار پڑھنا ضروری نہیں، ایک بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کوئی بھی تکبیر پڑھے آدمی تو یہ بھی ایک بدعت ہے، وہاں کھڑے ہو کر بولنا سب پڑھنا وہ ایک بدعت، انہوں نے پڑھنا چاہیے ایک۔ دوسرا نماز کے بعد وہ امام صاحب پڑھنا، باقی سب لوگ خاموش رہنا، امام صاحب ختم پر سب لوگ پڑھنا، امام صاحب خاموش رہنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ عورتیں زور سے تکبیر نہیں پڑھیں گی، عیدگاہ میں بھی نہیں مسجد میں بھی نہیں، وہ آہستہ تکبیر پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گی وہ بھی۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے تو ساری باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ سنت کے مطابق عید ہوگی۔ تو عید کے یہ احکام بیان کیے گئے، اور بہت سارے احکام عید کے ہیں جن کو مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ بعض چیزیں ضعیف حدیث میں ہیں، اس لیے ان کو نہیں ذکر کیا۔ عید کی جو اہم باتیں تھیں یہاں ان کو ذکر کر دیا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔